وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ آئیے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو کس قدر تفصیل سے بیان کیا ہے، کس قدر وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 اور 24 میں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ بھی اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اگرچہ والدین کافر ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ بہت بڑی بات ہے کہ والدین اگر کافر ہیں تب بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، ان کے رہنے سہنے کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے آرام کا، تمام چیزوں کا خیال کریں، باوجود کہ آپ کے والدین کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور صحابیہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ مدینہ تشریف لائیں اس وقت تک ان کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھیں، ان سے ملنے کے لیے وہ آئیں تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، دل میں خوف اور ڈر ہے اس بات کا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، میری والدہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی، مشرکہ اور کافرہ ہیں، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ کیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، تم اپنے والدہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر والدین کافر بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کیا جائے گا۔ پھر کس قدر اچھا سلوک کیا جائے گا اگر والدین مسلمان ہوں اور اللہ رب العالمین کے ماننے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہیں پہ بات ختم نہ ہوئی، آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، چونکہ معاملہ یہ ہے کہ آدمی جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، دماغ معوف ہو جاتا ہے، کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس وقت بچوں کا تعلق والدین سے بہت ہی برا ہو جاتا ہے۔ جب تک بچے والدین کے مجبور ہوتے ہیں، والدین کے محتاج ہوتے ہیں، تب تک تو کچھ عزت کرتے ہیں، لیکن جب ماں باپ بیکار ہو جاتے ہیں یا بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے تو پھر بچوں کی طرف سے والدین کے سلسلے میں کوتاہیاں، کمیاں اور بسا اوقات گالی گلوج اور ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا، یہ سارے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے بڑھاپے کا تذکرہ کیا اور کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہ کہو۔ اف ایک معمولی سا کلمہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر والدین کوئی بات کہتے ہیں یا کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو آپ ناپسندیدگی کا اظہار کر دیں، اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ بڑا معمولی، یعنی مثال کے طور پر والدین نے آپ سے کچھ کہا اور آپ نے کہا وہ یہ ہماری زبان میں کیا وہ کہتے ہیں نا، اسی کو عربی کا ایک طریقے سے عربی کی نمائندگی یہ الفاظ کر رہا ہے کہ اگر ہم سے کوئی کام کہا جاتا ہے، کیا جاتا ہے اور ہمیں پسند نہیں آتا ہے تو ہم اس کا ڈٹ کر کے انکار نہیں کرتے، کہتے وہ بس، اس سے بھی منع کیا جا رہا فلا تقل لہما اف، اپنے والدین کو اف بھی مت کہو، ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور نہ ہی انہیں ڈانٹو ڈپٹو۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان سے غلطیاں بہت ہوتی ہیں، جیسے بچوں سے غلطیاں بہت ہوتی ہیں، دماغ کام نہیں کرتا، ایسے بوڑھے والدین سے بھی غلطیاں بہت ہوتی ہیں۔ عام طور سے جس چیز سے روکا جائے وہی کام وہ کرتے ہیں تو دماغ پر بوجھل ہوتا ہے، پھر انسان کیا ہے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کھانا کھانے کے وقت کھانا گر گیا بستر پہ یا اور اس طرح کی حرکتیں ہو گئی، کبھی اور زیادہ بڑھاپا ہوتا ہے تو بستر پہ ہی پیشاب پہ کھانے کی حاجت ہو جاتی ہے، اس طرح کا معاملہ ہو جا رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر بچوں کے لیے معاملہ کیا ہے بڑا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا فلا تنہرہما، تو نے ڈانٹو ڈپٹو نہیں، وقل لہما قولا کریما، کتنی صفت بیان کی جا رہی، وقل لہما قولا کریما، بزرگی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ
ان سے گفتگو کرو. یعنی دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت کی گفتگو اگر کسی سے کی جا سکتی ہے تو آپ کی بیوی نہیں، آپ کے بچے نہیں، آپ کے سسرال کے لوگ نہیں، آپ کے رشتہ دار نہیں، آپ کے دوست اور یار نہیں. سب سے میٹھی گفتگو، سب سے عمدہ گفتگو، سب سے پیاری گفتگو اگر کسی سے کی جائے گی تو والدین سے کی جائے گی. اگر آپ بیوی سے گفتگو کرتے ہوئے مٹھاس میں زیادتی کرتے ہیں، زیادہ ادب اور احترام سے گفتگو کرتے ہیں اور والدین سے گفتگو کرتے ہیں تو اس قدر مٹھاس نہیں ہے، اس قدر محبت نہیں ہے، تو آپ اپنے والدین کے حقوق میں کمی کرنے والے ہیں اور قیامت کے دن اس سلسلے میں آپ سے باز پرس کی جائے گی. اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بہترین گفتگو اگر کسی سے کی جائے گی، سب سے عمدہ گفتگو اگر کسی سے کی جائے گی تو والدین ہیں.